الآلہ، الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تمام ہیں۔ ان میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور قریش کے سرداروں سے بھی، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں۔ دونوں صورتوں کا موضوع انذار قیامت ہے، لیکن دونوں میں اس کے ساتھ داعی کے لیے تسلی اور مخاطبین کے رویے پر حسرت و افسوس کا مضمون بھی نمایاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں صورتوں میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ تذکیر و نصیحت سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لوگوں کا کام ہے کہ نصیحت پائیں، اور ہمارا کام ہے کہ ان کی سرکشی پر ان سے نمٹ لیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی؟ کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال، تھکے ہارے۔ وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ توانا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اس کے برخلاف کتنے چہرے اس دن پر رونق ہوں گے، اپنی سعی پر راضی، اونچے باغ میں، وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچی مسندیں بچھی ہوں گی، اور ساغر قرینے سے رکھے ہوئے، اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے، اور نہالچے ہر طرف پڑے ہوئے۔ یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اس کے باوجود نہیں مانتے تو تم یاد دہانی کر دو اے پیغمبر، تم یاد دہانی کرنے والے ہی ہو، تم ان پر کوئی دروغہ نہیں ہو۔ ماننے والے یقیناً مانیں گے، رہے وہ جو منہ موڑیں گے اور انکار کر دیں گے تو اللہ انہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ یقیناً انہیں ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے، پھر ان کا حساب بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔